السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ آج موجود ہیں سمیع ابراہیم صاحب۔ آئینی ترمیم میں حکومت ناکام ہو چکی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر عمران خان اس وقت کیا سوچ رہا ہے، اور دوسری جانب تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو حکومت ناکام ہو چکی ہے آئینی ترمیم میں، لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں پر کوشش ضرور کر رہی ہے۔ دیکھیں، ایک تو جو آپ نے جو سوال کیا ہے نا، میں اس کا جو کمپوزیشن ہے نا، جی اس کو میں ری کمپوز کرتا ہوں کہ پہلی اٹیمپٹ قاضی فائز عیسیٰ کو بطور چیف جسٹس پاکستان برقرار رکھنے کی جو کوشش ہے وہ ناکام ہوئی ہے۔ بالکل یہ آئینی ترامیم جو تھی نا، یہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، کیونکہ اس نظام کی گارنٹی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے۔ بالکل اچھا، جب وہ پوزیشن ان کی ناکام ہوئی تو انہوں نے بیچوں بیچ کوشش کی کہ ایک آئینی عدالت میں ان بطور سربراہ ان کا تقرر کر دیا جائے۔ وہ بھی پوزیشن ان کی ابھی تک کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وکلاء کی طرف سے بڑا ریئیکشن ہے۔ آپ دیکھیں، بالکل تمام بار کونسلز نے منع کر دیا، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اگر تو جو حکومت کی جو کوشش تھی قاضی فائز عیسیٰ کو اس سسٹم میں رکھنے کی، وہ کوشش ناکام ہو گئی ہے، تو اب باقی جو ترامیم ہیں ان میں ان کا اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ کچھ بالکل اور لوگوں کا انٹرسٹ ہے، بالکل وہ جب ان کو چاہیے ہوں گی وہ کروا لیں گے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو اس نظام میں رکھنے کی جو کوشش ہے وہ پہلی کوشش ناکام ہوئی ہے۔ اور رات جو بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اس کو میڈیا میں بڑا ڈاؤن پلے کروایا گیا ہے، بڑے بڑے چینلز کو کہا گیا، اخبارات کو کہا گیا، اور اس میں آپ کو یہ خبر زیادہ سوشل میڈیا پر ہی نظر آتی ہے، وہاں پر نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی وہ جو قوتیں ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ سسٹم میں موجود رہے۔ تو سمیع صاحب کہاں پر ہوتا ہے کہ چلیں اگر حکومت فی الحال ناکام بھی ہوئی ہے، لیکن حکومت اتنی ترامیم کر رہی ہے کہ ایک ہی ملک کے اندر دو چیف جسٹس کہاں پر ہوتے ہیں؟ پھر سپریم کورٹ کا یہ تو وجود ختم کرنے والی بات ہے۔ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کے ججوں کو قابو میں لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ آئینی ترامیم کا تو لبادہ اڑا دیا گیا نا۔ بنیادی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے ہاں تکلیف بالکل ہے، بنیادی طور پر جسٹس منیب اختر سے، عائشہ ملک صاحبہ سے، اطہر من اللہ سے، منصور علی شاہ صاحب سے، ان سے تکلیف ہے۔ تو ان ججز کا کلا کما کرنا ہے، لیکن وہ کر کیسے سکتے تھے؟ اس کو آپ نے جیسے ایک ہوتی ہے نا وہ شوگر کوٹڈ گولی، جی کونین کی بڑی کڑوی ہوتی ہے، تو وہ اب اس طرح بالکل نیکڈلی آ کر بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اب ویسے تو نیکڈ ہو چکے ہیں، لیکن یہ آئینی ترامیم کے گاب میں انہوں نے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، اور نہ یہ سپریم کورٹ ٹوٹے گی، نہ قاضی فائز عیسیٰ اس نظام میں رہے گا، کیونکہ پاکستان کی سول سوسائٹی، انٹلیکچوئلز، لائرز، پولیٹیکل پارٹیز اس بات پر متفق ہے۔ اور ویسے وہ ڈان نے ایک ایڈیٹوریل بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اب قاضی فائز صاحب کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ کس جی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دے دیں؟ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں اخلاقی طور پر کہیں قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی ایسا مظاہرہ کیا ہو جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ کوئی مورالٹی کو دیکھیں۔ ان کے خلاف ریفرنس ہوا، بالکل 3 ان کی پراپرٹیز آج تک نہیں بتایا کہ پیسے کہاں پہ آئے، کیسے آئے، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ سپریم کورٹ سے اس کے خلاف آرڈر لے لیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح کیا، بلہ لے لیا، بلا لے لیا۔ فارم 47 کی گورنمنٹ بنوائی۔ پہلے انہوں نے یہ گورنمنٹ بنوائی ہے، اب اس گورنمنٹ سے اپنی ایکسٹینشنز لینا چاہتے ہیں۔ جس اسمبلی کو فراڈ کے ساتھ انہوں نے بنایا، اس اسمبلی سے اپنے حق میں وہ لیجسلیشن چاہتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈان نے یہ کہا کہ اتنے چھننے کا کہ تو ہے نہیں ڈان والے کہ وہ کہیں گے اور قاضی فائز عیسیٰ استعفیٰ دے دیں گے۔ وہ کوئی ایک اندھا آدمی تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ حافظ صاحب حلوہ کھائیں گے، تو اس نے اتنی بڑی ایک گالی نکالی اور اس کے بعد کہا کہ اورن نے کس لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اتنا گند کر رہے ہیں اپنی اقتدار کے لیے، اپنی چیف ججی کے لیے، اب وہ اچانک صبح اٹھیں گے اور وہ کہیں گے یار یہ تو بہت برا ہو گیا، اخلاقی طور پر تو میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ڈان کو اس اداریے پر، ان کی عقل پر۔ سمیع صاحب یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ ابھی بھی بلاول بھٹو کی جانب سے، اور ہم نے دیکھا کہ انوار اللہ کاکڑ گئے ہوئے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب، خاقان عباسی صاحب، مولانا صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی ہے اس وقت، ان کے دل میں کیا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن انہوں نے اس وقت جو سٹانس لیا ہے اس نے ان کے لیے ہی ہیز ارنڈ رسپیکٹ فار ہمسیلف۔
80s کی دہائی میں جب ضیاء الحق کے خلاف تحریک چل رہی تھی MRD کی، تو مولانا بہت ووکل تھے، اچھا بے نظیر کے ساتھ تھے، اچھا اور انہوں نے جدوجہد کی. بیچ میں کچھ ٹائم ایسا آیا جس میں مولانا ایسے انہوں نے قابل اعتراض جو چیزیں تھیں، جو ان کا جو رول تھا کشمیر کمیٹی میں، وہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں تھا، اور پولیٹکس میں بھی انہوں نے کوئی بہت زیادہ اس طرح کا رول پلے نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ان کی کوئی ملک کی سیاست میں پذیرائی زیادہ ہوتی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ KPK میں بھی وہ ڈاؤن چلے گئے. پھر وہ اس سازش کا حصہ تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو نکالا. وہ تھا امریکہ کی سازش تھی، ڈونلڈ لو اس کا کردار تھا. لیکن اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو عمران خان کی مردم شناسی آپ دیکھیں، اس نے کہا کہ کس سے بات ہوگی، مولانا سے بھی بات ہوگی اور محمود خان اچکزئی سے بھی. اور دیکھیں وہ دونوں آدمی اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور انہوں نے حکومت کو یہ نہیں کرنے دیا، ٹف ٹائم دیا. تو مولانا پر اس وقت میں دیکھ رہا تھا بہت سارے ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں دانشور، وہ بڑی تنقید کر رہے تھے PTI پر کہ جی یہ خود تو مولانا ڈیزل کہتے تھے اور اب ان کے پاس چلے گئے. دیکھیں ڈیزل جو نام ہے یہ کوئی PTI نے نہیں رکھا تھا، یہ رکھا تھا خواجہ آصف نے، جو بہت بڑا رنگ باز ہے سیالکوٹ کا. تو اس کے بعد PTI ان کے بارے میں یہ چیزیں کرتی رہی کیونکہ وہ اس وقت ان طاقتوں کا ساتھ دے رہے تھے جو امریکہ کے ساتھ مل کر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جس نے ہٹایا. لیکن ابھی مولانا کا کردار بڑا کلین ہے. انہوں نے ایک ایسی ترمیم پر حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے جو آئین کا ڈھانچہ برباد کر دے، جو پاکستان کے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ نہ کرے. تو اس پر کھڑے ہو گئے ہیں وہ، انہوں نے کسی چیز کو نہیں سامنے رکھا مد نظر. تو میرا خیال ہے کہ ہی ارنڈ رسپیکٹ، اور وہ جو سوچ رہے ہیں ابھی تک بظاہر، تو وہ ترامیم ضرورت ہے ہمیں. لیکن جس انداز میں یہ کوشش کی گئی جھلو پھیرنے کی، اس کی انہوں نے مخالفت کی، اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے رسپیکٹ ارن کی ہے. اینڈ دس از واٹ اے پولیٹیشین شوڈ ڈو. بالکل بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ اس سارے سینیریو کے اندر عمران خان صاحب کا کیا رسپانس ہے اور کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کی جماعت نے مخالفت کی ہے، ان کا تو رسپانس یہی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن آپ نئے کروائیں، ہمیں حق دیں، بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جعل سازوں کے ساتھ بات نہیں کروں گا. کیونکہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی یہاں پر جیت کے تھوڑی آئے ہیں، یہ کوئی عوام کے نمائندے تھوڑی ہیں. جن لوگوں نے انہیں جتوا کے یہاں پر بٹھایا ہے یہ ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے، عوام کا تحفظ تو نہیں کریں گے. تو ان سے آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ ایک آدمی ناجائز طور پہ بیٹھ گیا گھر کے اندر گھس کے اور وہ کہتا ہے کہ میرے سے بات کرو، اور بھائی وہ مکان خالی کرے تو وہ کیا بات کرے گا؟ تو اس لیے PTI کا ایک موقف ہے جو اپنی جگہ پر وہ قائم ہے، وہ اس پر بات کر رہے ہیں، اور ابھی تک یہ عمران خان کو توڑ نہیں سکے. سمیع ابراہیم صاحب آپ نے بہت ساری ملاقاتیں بھی کی اڈیالہ جیل کے اندر، پھر اچانک پابندی کیوں لگ گئی؟ پابندی وہ اس لیے لگ گئی کہ وہ اندر جو لوگ جاتے ہیں نا، جو بات کرتے ہیں وہ جھوٹ بیان کرتے ہیں. خان صاحب کا میں تو خود وٹنس ہوں. مثلا ان دنوں میں خبر یہ چلائی جی کہ وہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں مشروط معافی مانگتا ہوں GHQ والوں سے. کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی انہوں نے. وہ میں نے رپورٹ کیا، دوسرے دن خان نے اس کی تردید کی. پھر یہ کہ جناب وہ ایک اور اس طرح کا انہوں نے وہ ایشو دیا تھا، خان صاحب کے حوالے سے بات کہی تھی کہ میں فلاں سے مذاکرات کروں گا، فلاں سے نہیں کروں گا. تو وہ چند رپورٹر جو ہیں نا وہ ٹکر کہیں اور سے بن کے آتے ہیں، تو وہ اس کو چلا دیتے ہیں. تو ہم لوگ جا کے تو جو ہو رہا ہوتا تھا وہ رپورٹ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا اپنے ماسٹر سے کہ سرکار یہ ان کو روکیں آپ، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو یہ ڈینائی کر دیتے ہیں، کل خان انہی کی بات پہ ٹھپا لگا دیتے. تو انہوں نے ہمارا داخلہ. تو سمیع صاحب یہ اگر ہم جیسا کہ بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ آئندہ چیف جسٹس جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب کے آنے سے یہ جو الیکشن ہوا تھا، الیکشن کے اندر ابھی بھی وہ قاضی فائصہ صاحب جو ٹریبونل والے معاملات ہیں اس کو دبا کر بیٹھے ہیں، اور جس عدالت کے اندر ہم کھڑے ہیں یہاں پر عامر فاروق صاحب اسلام آباد کی 3 سیٹوں پر معاملات دبا کر بیٹھے ہیں. تو منصور علی شاہ صاحب کے آنے سے کہیں الیکشن ہی کل عدم ہونے کا خطرہ تو نہیں ہے، حکومت جانے کا خطرہ؟ دیکھیں قانون کے مطابق باتیں ہوں گی، اور اگر پٹیشن گئی عدالت کے پاس اور اس میں اور قانون کے مطابق اس کا کوئی بھی فیصلہ ہوا وہ کریں گے. اب اسی طرح کے فیصلوں کو روکنے کے لیے ججز کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں، 2 ایڈ جج شامل کیے ہیں انہوں نے تاکہ چیزوں کو روک سکیں. لیکن میرا خیال ہے کہ لوگ ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ناؤ اٹ از ٹو لیٹ. بہت شکریہ جی. سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تازہ ترین صورتحال تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.